ایک لفظ قرآن میں صداقت آیا ہے۔ قرآن صداقت یعنی سچا ہونے کے بارے میں کون سی قرآن پاک کی آیات اتاری گئی ہیں؟ کیونکہ قرآن نے اپنی صداقت، اپنے ماننے والوں کی صداقت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت، روز قیامت کی صداقت، اور جتنی بھی اللہ پاک کے احکامات ہیں قرآن پاک کی صداقت، اس کے بارے میں قرآن پاک نے واضح آیات اتاری ہیں۔ آئیے ہم قرآن پاک کے ان آیات کو سنتے ہیں جس میں اللہ پاک نے اس صداقت کی تفصیل بتائی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے کلام میں کوئی شک نہ کرنا، یہ سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسے حق کے ساتھ اتارا گیا اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا۔ اللہ ہی نے یہ کتاب میزان حق کے ساتھ اتاری ہے۔ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور یقیناً اس کو جھٹلانے والے جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں بلکہ پہلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے اور ان کا محافظ ہے۔ اس کلام یعنی قرآن مجید کا پہلی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتاری گئی ہیں اور یہ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم عربی کی صورت میں اتارا۔ یہ کتاب عزیز و حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن اس طرح حق ہے جس طرح تمہارا باتیں کرنا۔ یہ ایسی واضح کتاب کی آیات ہیں کہ بسا اوقات کافر بھی ایمان لے آنے کی آرزو کرتے ہیں۔ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ اگر تمہیں ہمارے بندے پر نازل شدہ کلام میں شک ہے تو تم اپنے مددگاروں سے مل کر اس جیسی کتاب یا 10 صورتیں بلکہ ایک ہی صورت لے آؤ، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس کلام قرآن مجید یعنی اس کو علماء بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں۔ اہل کتاب اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو۔ جن و انس مل کر بھی اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے انسانوں کی طرف اتارا۔ تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی اور جو صحیح و درست ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر نازل کیا۔ اگر اس میں کچھ شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لیجئے کہ یہ تمہارے رب ہی کی نازل کرتا کتاب ہے، نہ شک کیجئے نہ جھٹلائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کتاب پڑھائے گا اور آپ بھول نہیں سکیں گے الا ماشاء اللہ۔ قرآن کا جمع کرنا، پڑھنا اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہیں، اس لیے جلدی سے کام نہ لیجئے۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم سے پہلے صاحب علم تو اسے سن کر ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے تھے۔ یہ کتاب عزیز ہے جسے حکیم و حمید نے اتارا، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ کسی شاعر، کاہن یا شیطان رجیم کا قول نہیں، نہ ہی کسی کا گھڑا ہوا ہے، بلکہ پیغمبر کے دیکھے ہوئے غیر بخیل، معزز، مقرب، خدا اور امین، واجب الاطاعت قاصد کا لایا ہوا پیغام ہے جو رب العالمین نے بھیجا ہے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ جب ایک آیت کی جگہ ہم کوئی دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو یہ کافر اسے آپ کا افتراء قرار دیتے ہیں، مگر یہ ان کی جہالت ہے۔ ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر یعنی قرآن مجید دیا ہے۔ اہل علم کے نزدیک یہ قرآن مجید بذات خود کئی واضح نشانیوں کا مجموعہ ہے جن کا انکار صرف بے انصاف ہی کر سکتے ہیں۔ صرف کافر ہی آیات اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔
اس کی بیان کردہ مثالوں پر اہل ایمان تو تصدیق کرتے ہیں مگر فاسق مذاق اڑا کر گمراہ بنتے ہیں۔ یہ حق الیقین ہے، یہ کفار کے لیے باعث حسرت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اس کلام کو اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس سے پہلی کتابوں کو۔ کاش یہ لوگ اس منظر کو دیکھ لیتے جب طاقتور اور کمزور اس انکار کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالیں گے اور جب ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے گلوں میں طوق ہوں گے۔ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوئی تو تم مخالفوں سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ کیا ایسی کتاب کے بارے میں تم مداہنت سے کام لیتے ہو اور تمہاری قسمت میں اسے جھٹلانا ہی ہے؟ کہو کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل بھاگنے ہی والا ہے۔ اس کتاب کی آیات بڑی واضح ہیں۔ اس کتاب کے بعد اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اگر اس پیغمبر خدا نے کچھ بھی افترا کیا ہوتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ گردن کاٹ دیتے اور ہمیں کوئی روک نہ سکتا۔ اسے شیطانوں نے نازل نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے حق اور سچے ہونے کی ایک دلیل ہے، اور اللہ نے تقریباً 44 آیات اپنے کلام قرآن مجید کی تصدیق کے لیے اتاری ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنا، وہم میں پڑنا اور بدگمان ہونا اور خیالات کا بہک جانا اور گمراہ ہو جانا، یہ انسان کی بدبختی ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا، اس کو مان لینا، اس کی احکامات کو مان لینا، اس کی سچائی کو اپنے دل کے اندر اتار لینا، یہ نیک بختی اور سعادت مندی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سچا مانیں گے تو یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی قرآن پاک کے اوپر شک کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی کم ظرفی اور کم نصیبی ہے۔ قرآن پاک تو حق سچ ہی ہے اور حق سچ ہی رہنا ہے۔ کسی کے جھٹلانے سے قرآن پاک کی صداقت میں ذرہ بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے جو ہے قرآن پاک کا اگر آپ پہلا لفظ پڑھیں نا تو لا ریب لفظ ہے، لا ریب، کہ اس میں شک نہ کرنا۔ اور قرآن پاک کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس پڑھیں نا تو اس میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلے لفظ میں کہا لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا، اللہ نے براہ راست کہا اس میں شک نہ کرنا، اور آخر میں کہا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر، دوست، ساری ٹیکنالوجی، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مال و دولت والے، تاجر، اور سارے شیاطین، جنات، اس کے لشکر، اور سارے دوست احباب، عزیز و اقارب، ساری کائنات، اس کے اسباب، اس کے دنیا کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اور نئی نئی ایجادات، یہ تمہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تمہیں وسوسے میں ڈالے گا، تمہیں شک میں ڈالے گا، تمہیں بدگمان کرے گا، تمہارے ذہن کو الجھائے گا، تمہیں نئی نئی دلیلیں پیش کرے گا، لیکن تم نہ شک نہ کرنا۔ یہ پورے قرآن پاک کا پہلا لفظ اور آخری لفظ آپس میں انٹر لنک ہیں۔ اگر آپ پہلے لفظ کو غور سے پڑھیں لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا، اور قل اعوذ برب الناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، اس آیت کو پڑھیں کہ تمہیں اتنا زور لگایا جائے گا قدم قدم پر، ہر موقع کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر، ہر غم میں، ہر خوشی میں تمہیں جو ہے نا وہم ہوگا، تمہیں ابھارا جائے گا، تمہاری سوچوں کو تبدیل کیا جائے گا، تمہیں شک میں ڈالا جائے گا۔ اور کون ڈالے گا؟ من الجنۃ والناس، یا وہ انسانوں میں سے لوگ ہوں گے تو یا وہ جنات میں سے ہوں گے، یعنی شیاطین بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے۔ اور انسانوں میں کون ہوں گے؟ یہ
ماڈرن لوگ اور یہ سارے ممی ڈیڈی برگر فیملیز اور گورے اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور مال و اسباب اور یہ جو دنیا دار لوگ ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، یہ سارے لوگ تمہیں ایسی ایسی دلیلیں سنائیں گے، ایسے ایسے نکتے کی باتیں سنائیں گے کہ پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو یہ سارے لوگ تمہیں وسوسے میں ڈالیں گے، لیکن تم اپنے رب کے کلام کے بارے میں، اس کے وعدوں کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، حق بات کے بارے میں، اعمال صالحہ کے بارے میں، خیر اور بھلائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں کبھی شک میں نہ پڑنا۔ اور جب تم شک میں پڑو گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ نیکی والی پٹڑی سے اتر جاؤ گے اور گناہ والی پٹڑی کے اوپر چڑھ جاؤ گے۔ تو اگر جو انسان شک کے ساتھ کوئی کام کرتا نا، وہ کبھی بھی اپنی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک نے پہلی شرط ہی یہ رکھی ہے کہ اگر شک کرو گے نا، ھدی للمتقین، یہ شک کرنے والے کے لیے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ ھدی للمتقین۔ ایک قرآن پاک میں شک نہیں کرنا، اور ایک جن باتوں سے اللہ نے منع کر دیا نا وہ کام نہیں کرنے، یعنی گناہ والے کام نہیں کرنے، تقوی اور پرہیزگاری والے کام کرنے ہیں۔ تو ہم تمہیں کیا دیں گے؟ ھدی للمتقین، ہم تمہیں ہدایت دیں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے، تمہیں کامیاب کریں گے، تمہاری نجات کا ذریعہ بنائیں گے، اور تمہیں جو ہے نا دنیا اور آخرت کی عزتیں، خیریں، بھلائیوں سے نوازیں گے۔ یہ شک نہ کرنے کے بعد دوسرا عمل آ جاتا ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ پھر تیسرا عمل آ جاتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ آپ جو ہے نا ان ساری باتوں کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان بالغیب، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ایمان بالغیب، روز قیامت کے اوپر ایمان، اور جتنا بھی پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں کتابوں کے اوپر ایمان۔ جن جن باتوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان کو من و ان مان لینا، تسلیم کر لینا، سچے دل سے اس کی تصدیق کرنا اور ان کی گواہی دینا۔ تو یہ جب تمہارا سوچ، تمہارا عقیدہ، تمہاری نیت، تمہارا ایمان اور تمہارا دل اس کی طرف سے بالکل صاف ہو جائے گا، جن باتوں کے اوپر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے اوپر ایمان لے آؤ گے، تو پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر تم جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کے اوپر رہو گے، اور جو ہمیشہ ہدایت کے اوپر رہتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پورے دین اسلام کا خلاصہ۔ تو دین اسلام کی صداقت اپنے دل کے اندر سے، زبان سے، سوچ سے، نیت سے، اعمال سے، قول و فعل سے، اپنے معاملات سے ثابت کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک منٹ میں تھوڑے سے پیسوں کے خاطر جھوٹی قسمیں اٹھا لینا، قرآن اٹھا لینا، اور جو ہے نا وہ جھوٹی وعدے کر لینا، تو یہ ان باتوں سے اگر آپ پرہیز کریں گے، بچ جائیں گے، تو خوش قسمتی ہماری اپنی ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات تو بے نیاز ہے۔